باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب کے عقیدہ کن فیکون جو قیامت میں وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو صفت ملے گی جسے اختیار کلی بھی کہا جاتا ہے، اس پر ایک بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہلمی صاحب کے بارے میں یہ تو ہمیں بالیقین معلوم ہو چکا ہے کہ وہ آخرت میں یہ صفت کسی نہ کسی اعتبار سے اہل الجنہ کے لیے مانتے ہیں، لیکن آخرت سے پہلے کم از کم کہتے یہی ہے کہ وہ یہ صفت نہیں مانتے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا اس وقت جو یہ کہتے ہیں کہ جو حضرات صوفیہ وغیرہ کے لیے یہ صفت مانتے ہیں، اس وقت دنیا میں جسے اختیار کلی کہیے یا کن فیکون کہیے کہ نظر اٹھائی اور یہ کر دیا، جیسا کہ انہوں نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے، تو کیا اس اختیار کلی یا کن فیکون کو آخرت سے پہلے ماننا شرک ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دیں بس۔ اگر کہیں شرک ہے تو پھر آخرت میں بھی شرک ہے، اور اگر یہ کہیں کہ آخرت میں شرک نہیں ہے تو اس وقت بھی شرک نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ اب ہم تیسری بات کرتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر جہلمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں یہ شرک نہیں ہے، اور اس وقت آخرت سے پہلے آج یا آخرت سے پہلے کسی بھی وقت مان لینا شرک ہے کسی کے لیے بھی، تو ہم یہ کہیں گے یہ عقیدہ بیان ہی ایسا ہی غلط ہے جیسے جو جہلمی صاحب کے نزدیک جیسے کوئی کہے کہ آخرت میں تو شرک ہے، اس وقت شرک نہیں ہے۔ ذرا نوٹ کر لیں جہلمی صاحب کی کچھ غلطیاں۔ اب اس کے بعد ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا اس وقت آخرت سے قبل کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے لیے بھی، خواہ ولی ہو خواہ صوفی ہو، غلط ہے، اور اس کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں جیسا کہ ان کے میمز میں آتا ہے، لیکن وہ اس کو شرک نہیں کہتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ کہانیاں ہیں، مگر کیا ہر کہانی شرک ہوتی ہے؟ تو آپ دیکھیے گا کہ جہلمی صاحب خود ایک شرک میں مبتلا ہے۔ پھر اگر اس کو اس وقت شرک نہیں مانتے، خواہ غلط مانے باطل مانے، بحث اس سے ہے ہی نہیں۔ بحث یہ ہے کہ شرک ہے کہ نہیں، کیونکہ ہر باطل کا شرک ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں ہر شرک باطل ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کی وجہ میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے جہلمی صاحب کے 10 عقیدے باطل ہیں، مگر جہلمی صاحب کے اس کا ضرور نہیں مطلب کہ ہر وہ عقیدہ جو جہلمی صاحب کا باطل ہے وہ شرکی ہو سکتا ہے جہلمی صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ آخرت کے لیے تو ثبوت ہے، مگر اس وقت کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف کہانیاں ہیں، اس وجہ سے وہ اس وقت انکار کرتے ہیں اور آخرت میں اقرار کرتے ہیں صفت اختیار کلی یا صفت کن فیکون، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ اس وقت ثبوت نہیں ہے، اس وقت ثبوت ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کانسیکوینسز کہ یہ شرک نہیں ہے، بس کیونکہ ثبوت نہیں ہے لہذا اس کو تسلیم نہیں کیا، یہ عقیدہ ہوگا۔ تو یہ عقیدہ اگر رکھتے ہیں تو جہلمی صاحب کو اس عقیدے پہ خود اپنے پہ شرک کا فتویٰ دینا چاہیے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ ہم ایسے واقعات کو مسترد کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ جہاں پر اس قسم کا کن فیکون کا مسئلہ ہوگا ہم کسی غیر اللہ کے لیے صفت نہیں مانیں گے۔ اب جہلمی صاحب جو ہیں، ہاں نہ آخرت میں نہ ما قبل آخرت، تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، اور جہلمی صاحب کی غلطی اگر سمجھ میں آ گئی آپ کے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں جہلمی صاحب، اور وہ اصل میں اپنا بنیادی عقیدہ یہی رکھا ہوا ہے کہ یہ آخرت میں بھی شرک نہیں ہے، اس وقت دنیا میں بھی شرک نہیں ہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے لیے ثابت ہے اور اس وقت ثابت نہیں ہے، اور جو چیز غیر ثابت ہو اس کا شرک ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ آ رہے سمجھ میں؟ ورنہ ہزاروں باتیں جو ہیں وہ جو شرک نہ ہو وہ شرک ہو جائے اگرچہ وہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ اصولی طور پر جہلمی صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ ان کے جو سامعین ہیں اور ان کے حاضرین جو محفل جو ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، اور کوئی بھی ان کی تردید نہیں کرتا ان میں سے، اور جو کرتے ہیں وہ پھر ان کے حلقے سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ جہلمی صاحب کا شرک کیا ہے کہ یہ ایک چیز کو آخرت کے لیے شرک نہیں مان رہے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ آخرت کے لیے شرک نہیں ہے اور اس وقت کے لیے شرک ہے، تو یہ قول تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جہلمی صاحب کا کوئی یہ خطرناک موقف جو ہم نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے،
اس پر بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے وہ جہلمی صاحب کے مندر میں ہی رہتے ہیں، جہلمی مندر میں رہتے ہیں، یا توبہ کر کے کسی مسجد کی طرف آتے ہیں. والسلام تمت.